لوگ دوسرے ہزار یعنی 11ویں صدی کے مجدد تھے. پہلا ہزار ختم ہو کر جب اگلا ہزار چلا تھا تو 11ویں صدی کے مجدد کا نام ہے مجدد علی ثانی. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا رہا اور آخری مجدد جو ان کے علم میں آیا وہ حضرت سید احمد صاحب شہید ہیں جو حضرت مرزا صاحب کے پہلی صدی کے مجدد تھے. اور جب انتظار تھا کہ امام مہدی آئے گا 14ویں صدی کے متعلق مولوی بہت کچھ کہا کرتے تھے, بڑی بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے اس صدی پر آنے والا آ جائے گا. جب وہ صدی آئی تو کوئی بھی نہ آیا ان کے نزدیک. ایک ہی آیا جس کو کہتے تھے اس نے دعوے کیے ٹھیک ہے, لیکن مولوی کہتے ہیں جھوٹا ہے. تو جھوٹا ہے تو سچا کہاں گیا؟ سچا تو دکھاؤ. وہ بھی لائے. اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے شروع میں کہ جناب آپ ہی لوگ کہتے تھے کہ 14ویں صدی کے سر پر امام مہدی آئے گا, تو کہتے تھے کہ صدی کا تو ابھی سر شروع ہوا ہے, ابھی دیکھو تو صحیح. حسن نظامی صاحب نے دلی میں جہاں تک لکھا کہ سن 33-34 تک وہ آ جائے گا, کیونکہ تیسرا حصہ صدی کا سر کے اندر ہی آ جاتا ہے. بہت اچھا وہ بھی گزر جائے گا, دیکھ لیں گے. وہ بھی غائب ہو گیا, کوئی نہیں آیا. پھر مولوی نے کہا ابھی تو 20 کا ہے اس کا صدی کا, وہاں بھی چلا جائے گا, وہاں بھی کوئی نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا جو سال برابری 2 پہ تو آئے گا ہی نا, اور آخر کا حال کہ آخر پر آئے گا. کئی مولوی مجھ سے بحثیں کر چکے ہیں پہلے کہ ابھی صدی نہیں گزری, صدی پوری گزرے گی پھر اگر چلانا. چنانچہ آخری سال جو تھا صدی گزرنے کا اس وقت میں جنم گیا ایک دفعہ. وہاں ایک ناصر صاحب تھے, ایشیا خیال تھے, لیکن بڑے پکے تھے اس معاملے میں مجدد کے آنے کے متعلق. انہوں نے مجھ سے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ دن نہیں ڈوبے گا 14ویں صدی کا آخری دن مگر امام مہدی ضرور آیا. انہوں نے کہا دیکھ لینا بشک. میں نے کہا تعلیم یافتہ آدمی کیسی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ لینا بشک, ہو ہی نہیں سکتا اس دن کا سورج غروب ہو جائے جب تک امام مہدی نہ آ جائے. اور وہ سورج بھی غروب ہو گیا. اور 15ویں صدی کا جشن بھی منا لیا, منایا نا. سارے عالم اسلام نے 15ویں صدی کا جشن منایا اور آنے والا کوئی نہیں آیا. آیا تھا آپ کے خیال کے مطابق حضرت سید احمد شہید جو ہے وہ مجدد تھے اور حضرت مسیح موعود کی طرح نہیں. حضرت مسیح موعود تو امام مہدی بھی تھے, وہ صرف مجدد تھے. پہلے جتنے آئے ہیں مجدد آتے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے آنے والوں کی خبر دی ہے. ایک کو صرف مجدد کہا ہے اور یہ ہر صدی کے سر پر آتے ہیں. ایک شخص ہے بزرگ, اس کو کہتے ہیں امام مہدی ہیں, الامام المہدی. وہ ہر مجدد امام مہدی نہیں ہے, وہ تو سارے مولوی ہی مانتے ہیں. پوچھ کے دیکھ لیجیے, وہ الگ ہے. مجدد بھی ہوگا اپنے وقت کا, لیکن عام مجدد نہیں بلکہ غیر معمولی شان کا ہوگا جس کو خدا امام بنائے گا. اب مجدد کا ماننا ضروری نہیں ہے. کسی مجدد کو آپ کہیں مجدد ہے آپ کی مرضی, نہ مانے تب بھی تھی. نام پر مجددوں نے دعویٰ کیا, کئی بہت ہو گیا, بعد میں ان کو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ مجدد ہے. تو مجدد کا ماننا بھی ضروری نہیں اور اس کا دعویٰ کرنا بھی ضروری نہیں. لیکن امام مہدی کو خدا نے امام بنانا ہے, اس کا دعویٰ بھی ضروری ہے اور اس کا ماننا بھی ضروری ہے. اس لیے دونوں کا فرق ہے. میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے, اس کو آپ بار بار ٹالے نا اس بات سے. میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں غور کرنے کے لیے سمجھیے اس کو. کہ مولوی کہتے ہیں کہ امام مہدی نہیں آیا 14ویں صدی کے سر, اور اب یہ کہتے ہیں کہ آنا بھی ضروری نہیں. کہاں لکھا ضرور 14ویں میں آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم لوگ ہی کہا کرتے تھے, بتاؤ کہاں لکھا تھا اس کو؟ چلو چھوڑ دیتے ہیں جگہ کو, کہیں نہیں لکھا. لیکن یہ تو لکھا ہے نا کہ مجدد ضرور آئے گا. یہ تو لکھا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں, یہ پوچھ لیجیے, یہ لکھا ہوا, یہ مانگتے ہیں سر, اس میں کوئی جگہ ہے. تو مجدد جس کا لکھا ہوا ہے وہ کیوں غائب ہو گیا؟ اور 14ویں کا بھی غائب ہوا اور 15ویں والے کو بھی ساتھ لے گیا.
اور اگر خدا آپ کو 100 مار دے تو اگلا بھی نہیں آئے گا آپ کے لیے، کیونکہ 2 مجدد مس ہو رہے ہیں تو واقعہ ہوا ہے، تو بے وجہ سے غائب ہو جائے کرتا، یہ سلسلے شکل بدلی ہے۔ آئندہ حضرت مہدی کے بعد تو مجدد نہیں آئے گا؟ نہیں، آئندہ آئے گا تو خلافت کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے آپس کی باتوں میں، آپ کا مضمون تو ایک مربوط کلام ہے، سلسلہ وار چلتا ہے۔ آپ کو یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ جن کے نزدیک امام مہدی نہیں آیا ان کو اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ امام بھی گیا اور مجدد بھی گیا، 14ویں کا بھی گیا اور 15ویں کا بھی گیا، اور آئندہ کی امید نظر دیا، کیونکہ جو لوگ آج زندہ ہیں ان کا آج 100 سال تک زندہ رہنا تو بہت ہی بعید کی بات ہے، شاید کوئی 1 یا 2 آدمی ہوں۔ آپ کے لیے تو زندگی بغیر مجدد نہیں کٹ گئی نا ساری۔ اکثر جو لوگ آج موجود ہیں انہوں نے تو کسی نے 10 سال رہنا، کسی نے کوئی پتہ کل بھی مر سکتا ہے، آج بھی مر سکتا ہے، لیکن عموماً میں بات کر رہا ہوں پہلے قوم کے آج جو اس 15ویں صدی کے سر پر کھڑے ہیں، ان کے لیے نہ 14ویں کا مجدد کوئی آیا نہ 15ویں کا آیا، اور ان کے لیے یہ بھی امید بہت ہی بعید کی بات ہے شاید ہو کہ کروڑوں میں سے 1 آدمی ہو جو 16ویں صدی بھی دیکھے، تو یہ تو قسمت قوم بھی جاری ہے، یہ تو ہماری نہیں کہ جس کے زمانے میں مجدد غائب ہو چکے ہیں، کسی بچائے بھی تو ایمان بھی لا سکتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی۔ یا آپ یہ مانیں کہ مسیح آ چکا ہے، پھر آپ کا حق ہے کہ کہیں مجھے مسیح کے بعد مجدد خلیفہ مانیں گے، لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ مسیح نہیں آیا ان کا کیا حق ہے کہ مجدد کو بند کر دیں؟ یہ خلیفۃ الرسول ہے یا خلیفۃ المومنین؟ خلیفۃ المومنین ہے، خلیفۃ المسیح کہلاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ تھے کہ نہیں؟ خلیفۃ الرسول تھے نا، ان کے لیے بھی خلیفہ تھے جو آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، بتائیے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے ان کے لیے بھی خلیفہ تھے نہیں تھے نا؟ تو یہی الفاظ جو مسیح موعود کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے خلیفہ۔ غیر احمدیوں کے لیے آپ کا کیا نظریہ؟ وہی نظریہ جو آپ کا ہے، آپ کا نظریہ امام مہدی کے منکرین کے متعلق کیا ہے بتائیے، ضرور سے بتائیے، کافی ہو جائے گا نا؟ ہم بھی یہی مانتے ہیں، ہم بھی یہی مانتے ہیں، بالکل آپ نے اور میرے میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ جو آپ کا عقیدہ ہے میرا قومی سے بھی وہی عقیدہ ہے، کیونکہ آپ کے عقیدے میں میں لڑا نہیں ہوتا، میرے عقیدے سے آپ لڑاتا ہوں، ایک ہی کشتی میں سوال ہے۔ اور کوئی چاہے لیکن انہوں نے کوئی کنوینٹی نہیں کی، آدمی بہت شریف نفس ہے، علمی سوال کیے ہیں جو نہیں سمجھ آئی پوچھا ہے، اس طرح سوال کرنے چاہیے۔ تو مولوی تجویز آ جائے تو مصیبت ڈال دیتا ہے، مجلس کا بڑا خراب کر دیتا ہے۔ جتنا سخت سے سخت سوال ہو بے شک شوق سے کرے، کوئی ناراضگی کی بات نہیں، تاکہ کے دن میں سوال ہے اس کو کرنا چاہیے، لیکن جب بات سمجھ آ جائے تو تقریبا کا تقاضا بھی وہ کمول ہو جائے۔ یہ بات چل رہی تھی لوگ پارٹوں لوگوں کے اور ان کی کوئی مقابل، ٹھیک ہے وہ ذرا وہ تو میں نے بتا دیا ہے، ہندوستان اور افریقہ 2 طاقتیں ہیں، 2 بڑی طاقتیں، 2 بلاک جو بن گئے ہیں آپ کو، یہی وہ بڑی طاقتیں ہیں۔ یاجوج ماجوج قرآن نے ان کو فرمایا ہے، اس لیے حدیث نبوی کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو قرآن کریم میں اس کی جڑیں ڈھونڈیں۔